اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ رہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نیت کی درستگی۔ وہ جو حدیث پاک ہے، امام بخاری نے جو احادیث لکھی وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لے کر آئے جو نیت کے بارے میں، حالانکہ یہ دوسری کتابوں میں اور جگہ پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں جس کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے نیت صالحہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ جیسے یہ ہے کہ ایک یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ مشکات کی جلد اول میں 194 اس کا نمبر ہے، کتاب العلم میں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ حساب کتاب ختم ہو کے شروع ہوگا کام سارا، حشر کا میدان، تو وہاں سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ شہید ہوگا، پھر اس کے بعد عالم، پھر اس کے بعد سخی۔ اب شہادت کا تو بڑا مقام ہے، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، لیکن جب وہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کیا کام کیا، تو کہے گا جی میں نے تو آپ کے لیے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے لیے نہیں، تم اس لیے شہید ہوئے ہو کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، بہادر سمجھیں، لہذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شہادت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ اگر وہاں بھی بد نیتی ثابت ہو جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک عالم جو ہے ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے جی میں نے تو بڑا علم پڑھا، پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، بڑی خدمت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، لوگ تمہیں اچھا کہیں، بڑا عالم سمجھیں، اس لیے اس کو بھی جہنم میں لے جائے۔ تیسرا جو شخص پیش ہوگا اسے جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں، تو کہیں جی میں تو بڑی سخاوت کرتا تھا، صدقہ، خیرات، اور بڑی دیگیں بانٹتا تھا، سارے کام کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کیا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں، میرے لیے نہیں کیا، اس لیے اس سخی کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ یہ تین اشخاص، تو یہ
کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت سب سے بڑا مقام ہے، عالم ہونا بہت بڑا مقام ہے، اور علماء کے بہت زیادہ وہاں درائج ہوں گی جنت میں، شہیدوں کے بڑے درجے ہوں گے، سخیوں کے بڑے درجے ہوں گے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ، بد نیتی کے ساتھ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو احادیث شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو رکھا، جو اس باب کی حدیث نہیں تھی، جس میں انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ جب تک نیت ہی درست نہیں ہوگی تو عمل کیا کریں گے۔ تو نیت کو درست کرنا اور اخلاص پیدا کرنا، جو کام بھی میں یا آپ کروں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تب اس کا ثواب ہوگا۔ اگر نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے گی کہ لوگ مجھے نمازی پڑھیں، تو سورہ معون میں اس کا بھی دیکھ لیں نتیجہ کیا ہے۔ لہذا اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، اخلاص خالص سے نکلا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل دودھ بھی خالص نہیں ملتا، وہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے، اور یہ مسئلہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر کا دور کہ وہاں بھی آپ گشت فرما رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان عورت باتیں کر رہی تھی، تو جوان عورت کو بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ اس دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر کے دور کی بات ہے، تو اس نے کہا نہیں، پانی نہیں ملانا۔ کیوں؟ کہ خلیفہ وقت جو ہے انہوں نے منع فرمایا ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اس بڑی عورت نے کہا کہ اس وقت کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ نیت کا خالص ہونا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ساری باتیں سنی، تو صبح انہوں نے اس مکان پہ پیغام بھیجا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ تو عمل اچھا بہت ضروری ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن نیت ہمیں ضرور درست کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے مجھے کہ ہم اپنی نیتیں درست کریں۔ اگر نیتیں درست نہیں ہوگی، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے، تو وہ اونٹنی پر آئے تھے، تو انہوں نے اونٹنی باندھنے کے لیے جگہ دیکھی، کوئی قلعہ وغیرہ نہیں ملا۔ انہوں نے ایک چیز ڈھونڈی، قلعہ شلہ بنا کے وہاں لگایا اور اونٹنی کو باندھ کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب شام کے وقت ایک دوسرے صحابی نماز پڑھنے آئے، نظر بھی کمزور تھی، تو وہ اس سے ٹھوکر لگی تو گر پڑے۔ اب پہلے صحابی نے جب قلعہ لگایا تھا تو انہوں نے قلعہ اس لیے پھر نہیں وہاں سے اکھاڑا کہ دوسرا بھی کوئی آئے گا تو یہاں اپنی سواری کو باندھ دے گا، تو قلعہ وہیں لگا رہا۔ شام کو ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا یہاں کس نے راستے میں یہ لگا دیا ہے؟ تو انہوں نے قلعہ اکھاڑ کے پھینک دیا کہ میں گرا ہوں، دوسرا بھی گرے گا۔ ان کا خیال تھا میں نے یہاں اونٹنی باندھی، دوسرا بھی باندھ دے گا، اس کو اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا میں گرا ہوں، دوسرا بھی گرے گا، دوسروں کا سوچ رہے ہیں دونوں۔ تو دوسرے دن یہ معاملہ دربار رسالت میں پیش ہو گیا۔ اب عمل مختلف ہے، ایک قلعہ لگا رہا ہے، ایک قلعہ اکھاڑ رہا ہے، متضاد چیزیں ہیں، متضاد عمل ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا دونوں کی نیت ٹھیک تھی، اس لیے دونوں کے عمل درست ہے۔ لہذا اعمال کا جو بنیادی طور پر دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ ہمیں نیت اپنی درست کرنی۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اگر کسی کو گھر میں کہہ دیں یا راستے میں کسی کو کہ میں ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں ہی کہہ دیں
کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں فرض نماز یہ، تو بھی نیت ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے کہنا اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن الفاظ سے نہ بھی کہا جائے، نیت ارادے کا نام ہے، اندر کی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کا نام ہے۔ نیت روحانیت کا نام ہے، روحانیت یعنی روح کی نیت۔ لہذا شریعت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیت اپنی جگہ ہے۔ جسمانی عبادت کے ساتھ ہمیں روحانی طور پر بھی عبادت میں اسی طرح آنا چاہیے کہ ہماری نیتیں درست ہوں۔ نیتیں درست ہو جائیں گی تو ہر عمل جو ہے وہ اپنی اس معراج پہ ہوگا جہاں اس کا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا